Voice of Ladakh تنزل سنة خنگامة السلام عليكم وآداب. During Mutahari Public School دونا باقرية Health Care and Research Center کارگیلی لقتوتینوک شہید متحری حاللہ International Day Against Drugs Abuse ہاگو پروگرام چنگ مرلہ کھوما سومن ینتل تازت نچر چوس پی دی فیسپا رپورٹ بلا. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے، میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے، ہے کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا. متحری پبلک اسکول برو کرگل اور باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کے باہمی اشتراک سے بین الاقوامی ڈرگ ایبیوز ڈے منانے کے شرف حاصل کر رہے ہیں. عزیز دوستو، ضلع کرگل میں منشیات ڈرگز کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ ایک ناقابل یقین سچ ہے کہ آج اور ابھی کے نوجوان پوری طرح اس کے زد میں آ چکی ہے. As we all know that the menace of drugs abuse is one of the burning issue of the entire world, and our district is not falling behind it. Okay? ٹھیک تو بیٹا، جہاں پہ پوری دنیا میں ایک وبا بن چکی ہے جو ڈرگس ابیوز کا جو مسئلہ ہے، تو ہمارے ڈسٹرکٹ کارگل میں بھی بہت سارے ایسے کیسز آ چکی ہے جس سے ہمیں لگتی ہے we come to know that many of our youths and younger generations are indulging in such kind of menaces. تو ہم نے سوچا کیونکہ مغرب کی یہ کوشش ہے کہ بر صغیر میں خاص کر ہمارے ملک میں نوجوان طبقے کو ان چیزوں میں پھنسا کے رکھیں تاکہ ہماری قوم کی بلائے بہبودی، قوم کی ترقی، جو قوم کی نیا قوم کی جو فیوچرز ہوتی ہے، آپ جنریشن سے، آپ کا جو ینگر جنریشن ہے، آپ لوگوں کے اوپر جو ہے قوم کی ذمہ داری ہے. آپ لوگ کل کے ڈاکٹرز ہوں گے، کل کے انجینئرز ہوں گے، کل کے بیوروکریٹس ہوں گے، کل کے پولیٹیشنز آپ لوگ ہی ہوں گے. اگر ہم لوگ اس وبا میں پھنسے رہیں گے، جب تک آپ کا صحت سالم نہیں ہوگا، یو کین ناٹ تھنک اباؤٹ یور سوسائٹی. آپ کا جب تک اپنا ہیلتھ فٹ نہیں ہوگا، آپ ہیلتھ ویل بینگ نہیں ہوگی، یو کین ناٹ تھنک اباؤٹ دا سوسائٹی. آپ اپنے سوسائٹی کے تئیں سوچ نہیں سکتے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ متحری پبلک اسکول کے مینجمنٹ کمیٹی، پرنسپل صاحبان اور ٹیچرز نے یہ اس دن کا امپورٹنس سمجھ کے اس دن کو منانے کا فیصلہ کیا. کیونکہ جیسے آپ کی ٹیچرز نے آپ کو سمجھایا، ایک زمانہ تھا کہ ڈرگ مینس صرف ایک نیوز تھا ہمارے لیے. ہاں، ایک دنیا کی اس پارٹ میں ایسا ہو رہا ہے، انڈیا کی اس پارٹ میں ایسا ہو رہا ہے، لیکن ہمارے سوسائٹی میں ایسی چیز نہیں تھی. لیکن اب یہ ٹائم آ چکا ہے کہ ہم بھی اس چیز میں مبتلا ہو چکے ہیں، ہماری سوسائٹی بھی. اسی لیے اس چیز کا امپورٹنس سمجھ کے اس دن کو منانے کے لیے میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں ایم پی ایس برو کے تمام مینجمنٹ کمیٹی سارے پرنسپل سر اور آپ اسٹوڈنٹس کو. سب سے پہلے آپ لوگوں کو
یہ چیز پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ڈے کیوں منایا جاتا ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے, یہ ڈے منانے کی ضرورت کیوں پڑی. جب یہ ڈرگ مینس پوری دنیا میں پھیلتا گیا, اس کا ایل ایفیکٹ سوسائٹی پہ نظر آنے لگے, پھر یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے ڈیسائیڈ کیا تھرو ریزولوشن 42/112 آف دا 7 دسمبر 1987 میں ڈیسیجن لیا گیا کہ ہر سال 26 جون ورلڈ ڈرگ ڈے یا ورلڈ انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ڈرگ ابیوز اینڈ ایلیسٹ ٹریفکنگ منایا جائے گا. یہ ڈے منانے کا یہ مقصد ہے کہ پوری دنیا میں اس کا ایک ڈے رکھنے سے کیا ہوتا ہے, لوگوں کو یہ ریمائنڈ ہو جاتا ہے ایسی پرابلم ہماری سوسائٹی میں ہے, تاکہ اس میں جو جنرل پبلک ہے ان کو اویئرنیس ملے, یا جو پالیسی میکرز ہیں جو ڈیسیجنس لیتے ہیں وہ بھی انفارم ہو جائے ایسی ہماری سوسائٹی میں ایسی پرابلم ہے اور اس کو ہمیں فائٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ اس مینس کو فائٹ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ سارے گورنمنٹ آرگنائزیشنس کوئی ہو, یا جیسے والنٹری آرگنائزیشن ہے, جیسے ہمارے کربی میں بقریہ ہیلتھ کیئر ریسرچ سینٹر ہے, یا جیسے آپ لوگوں کے اسکول متحری پبلک اسکول نے یہ انیشیٹو لیا یہ ڈے منانے کا, تاکہ بچوں میں ایک تو یہ اویئرنیس جائے گی اور تھرو سوشل میڈیا باقی جنرل پبلک کو بھی اویئرنیس جائے گی. اسلام یانو ایک تو ماتس کا لا شبارہ جو انتام فرو بسا بمو گامی کنا کوشچن ان سوال انتام دی کا 7ویں کنا 10ویں ساقہ میں تجدیاں 8ویں کنا انتام کوشچن چی دوی ماتے گا لا شکبہ نرے دے لاس پو بایوت پیمینگنا آتا اجازت یا اپریل میزر تو انگلیشی کا گوشین من دینی حسابی کا بسان اسمی خانانو شاید گوشینا سانتو شابر گوشینا دے اپریل پو سوس تامچے احسنتو ماشاءاللہ سوز دے میگیوت پو سوز دے مو چیزیس پر ماشاءاللہ مجتہدیس شابہ مجتہدیس خدای طرف سے اتھارٹی ہوت مجتہد لا امام زمان پننا عطا امام زمان سے چنے باتی تو امام پیوت پننا درے گتی بارے درے امام زمان گاری ہوت غیبت لا گتی بارے میں اب در خداس دیو بوز زریوت خداس کرا اجازت مین اتھارٹی پاور پر خدا شیتیا خداس سو تمسر پیغمبر لا پیغمبر اس امام چوئیس پلائے کتی باراما امام سو تمسیوت مجتہد لا پاور تمسیوت پندر انتا تخلیص پرزمندی آزرے لیا در مطلب کا چکلا شیبہ چین نا یا فیاق بیت روزہ دو گئے پس سوز یرا اجازت تاں سے فیاق پو دی چولا بوز زرے وضو دی چولا بوز زرے مجتہد ازاز اب مطلب تار بزرے مجتہد انیس ڈرگز یوز با چیزیں رہو حرام سغز چیزیں رہو حرام چیز رہے اندے بنا گا چیشی قرآن آنو ماتی گواہ نوچے ادنری چی یا روح پلا جسم پلا روح پلا گا چیشی نور نرینا اسلام زرچازین حرام ان قرماتی نا مشتید سوم یود دے معروف آیت اللہ سیستانی نا رہبر آیت اللہ مکارم آیت اللہ مکارم نظر سکرٹ تو مچون کہ اے ڈرگ سننا درام دو نکاح ماتی نا الحمدللہ میں دیا بہت کم دوتو لیکن ماتا تھون دو ماتی سکولی کسو ماتا روٹ اسچا چنا پورا لقپانا سکرٹ کرنا تو تا بینچی گیر لا یوقتی ہونو دیانو مبتلا چچی ننتس نا باشی عزیز آرمان ماتی مشتید آیت اللہ مکارم ازنا ٹول چین دریوت حرام ان ذریعت حرام رہبر معظم نایت اللہ سیستانی ذریعت اگر نوچہ کا تو یوت نریک حرامی نوچہ یوت امیل زرچت میں ڈاکٹر زہیری تمام عضو گاؤں میں کا باڈی ہر گا عضو گیوت ندون گاؤں میں کا نقصان میں پا سکریٹی زیادہ نفع سکریٹی ڈابا گھری قصبی سے دیا کمپنی پانس سیحال لخنوت چین جے دو گیا پھنچین جے دو گاؤں لخنوت پانا چیز ہو حرام سو دیا. تو لہٰذا سبھی بچوں سے
जैसे एक सेहतमंद जिस्म अल्लाह ताला ने हम और आपको अता की, अब इसकी हिफाजत करना, इसे हर किस्म की बीमारी से दूर रखना, जैसे कि अभी सिगरेट नोशी के क्या क्या मुज़िर असरात हैं, तंबाकू नोशी, बीड़ी पीना, खैनी खाना, या आम तौर पर लड़कियों में जो जंक फूड है। मैं अभी डॉक्टर साहब से बात कर रहा था कि पिछले 2-3 साल के जो पेंडेमिक का दौरान रहा, माशाल्लाह से माँ बाप के पास पैसे की कमी तो है नहीं है, इस वजह से बच्चे काफ़ी ख़राब हो गए। तो लिहाजा मैनेजमेंट कमेटी से भी, यहाँ के टीचर्स से भी, ख़ासकर पीएम सर जो स्कूल में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, एक जिस तरह से पुलिस वाले सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखता है, ठीक उसी तरह स्कूल में डिसिप्लिन को मेंटेन रखने में बेहतरीन रोल अदा करता है पीएम और पीटी। बाकी रिस्पेक्टेड टीचर्स तो है ही। लिहाजा मैं आज के दिन पर जो पूरी बात बैनुल-अक़वामी सतह पर मनाया जाता है 26 जून को, तो हमारे पास ये खुशी की बात है कि मुताहरी पब्लिक स्कूल बरू कारगिल जो है स्मोकिंग, सिगरेट नोशी या तंबाकू नोशी जैसे मुज़िर, जिसकी वजह से इंसान की सेहत पे बहुत मनफी असर पड़ता है, ये एक फ्री जोन है, सिगरेट फ्री जोन। यहाँ पे न टीचर्स को, न नॉन टीचिंग स्टाफ को, ना ही स्टूडेंट्स को स्कूल के कैंपस के अंदर सिगरेट पीने का, सिगरेट इस्तेमाल करने का, तंबाकू इस्तेमाल करने का कोई इजाज़त आज से 10 साल पहले से नहीं है। मैं डॉक्टर उलियत अली, ENT सर्जन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल और बकरिया हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर का वाइस प्रेसिडेंट। आज मुताहरी पब्लिक स्कूल बरू में हमने इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग का जो डे है, आज मुताहरी पब्लिक स्कूल और बकरिया की शराकत से मनाया। इस डे का इस साल का थीम है शेयर फैक्ट्स अबाउट ड्रग्स एंड सेव लाइव्स, यानी कि इस ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स का मैनेज जो सोसाइटी में फैला है, इसके बारे में लोगों को जानकारी फैलाएं और लोगों की जान बचाएं। तो आज हमने बच्चे यहाँ जमा थे, हायर क्लास के बच्चे, उनको हमने इस बारे में डिटेल में जानकारी दिया, क्या क्या ड्रग्स के मैनेज सोसाइटी में फैला है, उससे कैसे बच सकते हैं, और क्या अपनी सोसाइटी को इससे कैसे एक रोल मॉडल बन के सोसाइटी को कैसे बचाना है। और ख़ासकर कॉमन ड्रग्स जो हमारी सोसाइटी में है, सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बच्चों को जानकारी दिया और इससे दूर रहने की ताकीद की गई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो खासकर स्टूडेंट लोग इस ड्रग्स एब्यूज़ में मुहल्लिक हो रहे हैं सर, उनको आप क्या मैसेज देंगे? स्टूडेंट से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि क्यों आप एक सोसाइटी के फ्यूचर हैं, आपका लाइफ का फॉर्मिंग ईयर्स हैं, अभी आपकी ज़िंदगी बना रहे हैं, आपकी लंबी ज़िंदगी है, तो इन चीज़ों से अगर आप दूर रहोगे तो सोसाइटी में एक प्रोडक्टिव मेंबर बन सकोगे, एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकोगे। अगर आप ड्रग्स की तरफ मुब्तला होते हैं तो आपके एम इन लाइफ जो होगा, आपकी लाइफ में जो भी आपके मकसद हैं, वो कुछ उसको अचीव नहीं कर पाओगे, आपकी सेहत ख़राब हो जाएगा, आप एक फैमिली पे बर्डन बन जाओगे, सोसाइटी पे एक बर्डन बन जाओगे, एक एंटी सोशल एलिमेंट बन सकता है, क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकता है। इसलिए मेरी स्ट्रॉन्गली बच्चों से खास कर एडवाइस है कि सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग और बाकी ड्रग्स जो चरस है या अफीम, उनसे बिल्कुल दूर रहें। सर जी, खासकर पेरेंट्स का क्या रोल रहना चाहिए सर, अगर बच्चे इस तरह के? बिल्कुल सही फरमाया आपने, पेरेंट्स का रोल ये रहना चाहिए। पेरेंट्स हम बच्चों को सिर्फ पैसे दे के ये ना समझे कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो गई, उनको हम स्कूल में एडमिशन कराया, अच्छे वर्दी लाया, अच्छे बुक्स लाया, अच्छे कपड़े लाए, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई। आपको बच्चों को बिल्कुल स्ट्रिक्टली सुपरवाइज़ करना है, बच्चे ने दिन में क्या एक्टिविटी किया होगा, किन सोसाइटी के साथ रह रहे हैं, किसी बुरी चीज़ में मुब्तला तो नहीं हो रहे हैं। स्कूल में अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते रहें, बच्चों के टीचर्स के साथ, कि मेरा बच्चे का प्रोग्रेस कैसा है, ध्यान रहता है या क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है। तो इसलिए बिल्कुल एक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि बच्चों को खुद को ये दिमाग होता नहीं है कि ये चीज़ मेरे लिए मुज़िर है। तो इस पे स्ट्रिक्टली एक मॉनिटर करके, और ज़्यादा पैसे ना दें, जो ज़रूरत है, ज़रूरत की चीज़ें खुद ला के दें, ज़्यादा लविश स्पेंडिंग ना करें। तो इसी तरह से हम सोसाइटी को इन चीज़ों से दूर कर सकते हैं। ख़ासकर कारगिल को
اس ڈرگ سے فری کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی ابھی اللہ کا شکر ہے کہ کارگل میں ہماری سوسائٹی میں ڈرگس کا اتنا زیادہ مینس ہے، لیکن شروع ہو چکا ہے، اتنا زیادہ مینس ابھی پھیلا نہیں ہے. تو ہم اس شروعات میں اگر اس کو ہم کرب کریں گے، شروعات میں ہم اس کو سٹاپ کریں گے تو ہمارے کارگل بہت جلد ہی ڈرگ فری ہو سکتا ہے. اس چیز کے لیے ہی اویئرنیس کی ضرورت ہے. بہت اسکولس میں جا کے اویئرنیس ہماری بھی کوشش رہے گی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے دوارا یا بقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کے دوارا کہ لوگوں کو اویئرنیس پھیلایا جائے سوشل میڈیا کے تھرو. اور میری یہ گزارش رہے گی تمام ٹیچرس کو، اسکول میں جتنے ٹیچرس ہیں، پیرنٹس ہیں، اس بارے میں آج کل انٹرنیٹ پہ ریڈیلی نالج اویلیبل ہوتا ہے. انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر کے بچوں کو اس بارے میں جانکاری دیں، بچوں کو پہ کنٹرول رکھیں. تو انشاءاللہ ہم اس سارے گورنمنٹ پالیسیز بھی ایسے بنائیں. یعنی کہ میری ایڈمنسٹریشن سے بھی یہ گزارش ہے کہ بچوں کو ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے گراؤنڈ پرووائڈ کرے، ان کو اسپورٹس فیسلٹیز رکھے تاکہ بچے ان بری چیزوں میں مبتلا نہ ہو جائے، اور پڑھائی میں جتنا ان کو آگے آنے کے لیے انسینٹیوز دیں، انکریجمنٹ کرے. تو ان چیزوں سے ہم انشاءاللہ دور کر سکتے ہیں ہماری سوسائٹی کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر الناصر ومعین صلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. درین باقری رخص نمدد کا بری کا دی ڈرگس کے عالمی جق پر کی 26 جولائی ان منان دے سکور انوکدی کا غتی چونکہ ہدف مقصد پہ دو ان من متاسفانہ یہاں غتی معاشرہ نسنگ اور باہر اغیار اور کھوئی چھچا یونچا اور لیک سے نکھیمو سون درے اور سوشل میڈیا ذریعے کا دی چیزات تبلیغات امن محمد اور چھانا جوان اللہ دی چیز پہ طرف لہاگو تنگ میں ضرورت پن کی دی ڈرگس یا سگریٹ ہوں چاہے باقی ہر نشاور چیز انہیں چام سے مضرات یو چام سے ضرر یو ذرے دیس کو رہنو جسمی مضرات اور گوئی کا چام سے ضرر نہ نقصان یو ذرے دیو ہاگو تنگ سے فون لا دانا بیدار بس کھواں شام فوق چپی میں ندی پروگرام پر جسکان میں اور الحمدللہ بہترین طریقے کا ڈاکٹر ولایت صاحبی فیقوز جی کا دیون گامے کا توضیح سانتاز. اور اس دن کا منانے کا جو مقصد ہے مین ہمارا آبجیکٹیو یہی ہے کہ آج دنیا میں باقی حصوں کی طرح آج ہمارے کرگل میں بھی جو ڈرگس ایبیوز کا جو مینس ہے، جو یہ وبا ہے، ہمارے یہاں پہ بھی پھیل رہی ہے، جس کا بہت سارے ریزنس ہیں. میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہوں گا. تو اسی سلسلے میں خاص کر جو بچے، نونہال بچے، جو ایڈولیسنٹ بچے ہوتے ہیں، وہ زیادہ جو ہے متاثر ہوتے ہیں ان چیزوں سے. یہی عمر ہے کہ جو ایڈکشن جو ان کو لگ جاتی ہے جانے انجانے میں یا کہیں غلط سوسائٹی میں بیٹھنے کے کارن. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچی تھی کہ ایکسپرٹ ڈاکٹرز کے ٹیمز کو بلا کے یہاں پہ ان دنوں کو منایا جائے تاکہ بچوں کا جو ایک کیریئر ہے، بچوں کا جو ایک فیوچر ہے، جو مستقبل ہے، اس کو بچایا جا سکے. کیونکہ اگر ہم مان کے چلے اگر آج کرگل میں 100 لوگ اگر ڈرگس ابیوز کے ڈرگس ریلیٹڈ اگر وہ ایڈکٹ ہو چکے ہیں تو وہ صرف 100 لوگ ہی نہیں جاتے ہیں، اس کے جو 100 فیملی ممبرز جو ہے اس کا امپیکٹ جو ہے ان کے فیملی ممبر پہ جاتی ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ چین آگے بڑھتی جاتی ہے. تو اس چین کو روکنے کے لیے، اس وبا کو کم کرنے کے لیے جو بہترین وسیلہ اور پلیٹ فارم ہم نے سوچی یہی ہے آج کے دن کے مناسبت سے کہ ہم ایکسپرٹ ڈاکٹرز کو لائے اور بچوں میں یہ سینسیٹائز کرے کہ ڈرگس ہوتا کیا ہے، اس کا نگیٹیو امپیکٹس ہمارے پرسنل لائف پہ اور سوشل لائف پہ کیا پڑتی ہے. ان چیزوں پہ آج ہم نے ایک بہترین طریقے سے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے سے یہاں پہ ایک اویئرنیس پروگرام آج ہم نے کری. آج متحری پبلک سکول برو کارگل پہ یہ باقریہ ہیلتھ ونگ اور ریسرچ سینٹر IKMT کارگل کے تعاون سے ایک اویئرنیس کیمپ منعقد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی طور پر ہمارے کرگل کے نامور ڈاکٹر جناب ڈاکٹر الیت علی صاحب جو ENT اسپیشلسٹ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کارگل ہے بھی تشریف لائے. تو میں خیر مقدم کرتا ہوں آپ سبھی کا بھی اور وائس آف لداخ کی ٹیم کا بھی. تو اس پروگرام کو اس اسکول کے اندر منعقد کرنے کا مقصد اور مدعا جو ہے وہ صاف طور پر یہ ہے کہ آج کل زمانے کی ترقی کے حساب سے، ترقی کے ساتھ ساتھ بچوں میں، سوسائٹی کے اندر، جوانوں میں، لوگوں میں جو ہے مختلف قسم کی جو منشیات ہے یا ادویات ہے
ان کا ایک لت سا پڑ گیا ہے. تو بچوں کو اس قسم کی جو منشیات یا ادویات جیسے تمباکو نوشی، کھینی، پان، بیڑی، سگریٹ یا جنک فوڈ، ان سے متعلق ایک جانکاری فراہم کرنا تھا کہ اگر اس قسم کی چیزوں کا ہم استعمال کریں تو اس کے ہمارے صحت پہ کتنے منفی اثرات ہیں. مجھے خوشی ہے کہ ایک اچھی تعداد اس اسکول میں بچوں کی ہے. ابھی تک ہمارا جو اسکول ہے 10 سال پہلے سے متحری پبلک اسکول برو کارگل جو ہے وہ ایک اسموکنگ فری زون ہے، اور ابھی تک بچوں کی طرف سے بھی ایون ٹیچنگ سٹاف کی طرف سے بھی مجھے اس قسم کی کوئی بھی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے. تو آج ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑے وستار سے بہت ہی تفصیل کے ساتھ، اس کے بعد شیخ لطفی صاحب جو اس اسکول کے انتظامیہ کمیٹی کے سرپرست بھی ہیں، انہوں نے مذہبی نقطہ نگاہ سے بھی بہت ہی مدلل اور مفصل طریقے سے اس موضوع پہ روشنی ڈالی. امید ہے کہ ان کی باتوں کا، ان کی فرمودات کا بچوں کے اوپر اور اساتذہ کے اوپر ایک بہترین اثر ہوگا. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.